السلام علیکم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک سمندر کہاں ہے؟ وہ جگہ جہاں صدیوں سے سمندری جہاز جانے سے ڈرتے ہیں۔ ایسا سمندر جو دیکھنے میں تو حسین لگتا ہے لیکن در حقیقت ایک سمندری قبرستان ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں خوبصورتی اور موت ایک ساتھ چلتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے ملٹی میڈیا چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہماری ٹیم کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن ہے۔ افریقہ کے بالکل نیچے واقع یہ سمندری راستہ صدیوں سے خوف اور داستانوں کا مرکز رہا ہے۔ اس علاقے کو سمندری جہازوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہزاروں شپس غرق ہو چکی ہیں۔ یہاں سب سے مشہور کہانی ہے فلائنگ ڈچ مین کی، جو 17ویں صدی میں یہاں نظر آیا۔ کہتے ہیں اس بدقسمت کیپٹن کی روح آج بھی ان لہروں میں بھٹک رہی ہے۔ لیکن اگر ہم افسانوں کو چھوڑ کر حقیقت کی بات کریں تو بھی یہ راستہ واقعی بہت خطرناک ہے۔ میں پرتگالی سیلر بارتھولمیو ڈائز نے سب سے پہلے اس راستے کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن طوفانی ہواؤں اور بے رحم لہروں نے اس کے جہاز کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اس نے اس جگہ کا نام رکھا کیپ آف سٹارمز، طوفانوں کا کیپ۔ بعد میں پرتگالی بادشاہ نے اس کا نام بدل کر رکھا کیپ آف گڈ ہوپ، کیونکہ یہ راستہ ہندوستان اور مشرق کی دولت تک جاتا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب یورپین امپائرز نے اس راستے کو ٹریڈ گیٹ وے بنا لیا۔ جہاز یہاں سے صرف مسالے اور سونا ہی نہیں بلکہ غلام اور ہاتھی کے دانت بھی لے کر جاتے تھے۔ مگر ہر سفر میں پیسہ جتنا تھا، خطرہ اس سے زیادہ۔ کہتے ہیں ایک ڈچ کیپٹن نے قسم کھائی کہ وہ اس خطرناک راستے کو ہر حال میں عبور کرے گا، لیکن اس کی ضد نے اس کا جہاز نگل لیا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی وہ جہاز فلائنگ ڈچمن دھند میں نظر آتا ہے اور خوفناک آندھیاں اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ مئی 1869 میں سوئز کنال کی تعمیر نے سب کچھ بدل دیا۔ اب یورپ اور ایشیا کے درمیان سفر 7,000 کلومیٹر کم ہو گیا۔ پوری دنیا کا تقریباً 12% تجارتی مال اسی کنال سے گزرتا ہے۔ 2021 میں جب ایور گیون نامی کنٹینر شپ یہاں پھنس گئی تو دنیا کو اندازہ ہوا کہ سوئز کنال کی کتنی اہمیت ہے۔ صرف چند دنوں میں اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ لیکن آج پھر حالات بدل رہے ہیں۔ جب سے یمنی ہوتی گروپس نے بحیرہ احمر میں شپن پر حملے شروع کیے ہیں، کئی کمپنیاں ایک بار پھر کیپ آف گڈ ہوپ کا لمبا اور خطرناک راستہ استعمال کر رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ راستہ اتنا خطرناک کیوں ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں اٹلانٹک اور انڈین اوشن آپس میں ٹکراتے ہیں۔ دو عظیم سمندروں کے ملاپ سے پیدا ہوتی ہیں طاقتور بے قابو لہریں، جن کی سمتیں مسلسل بدلتی رہتی ہیں۔ پھر شامل کریں فیوریس 40 ڈگری لاٹیٹیوڈ پر چلنے والی شدید ہوائیں جو بلڈنگ جتنی اونچی لہریں پیدا کر دیتی ہیں۔ یہاں کے سمندر میں جہاز ایسے اچھلتے ہیں جیسے کھلونے ہوں۔ پھر اگر طوفان آ جائے تو صورتحال اور بھی خراب ہو جاتی ہے۔ کیپ آف گڈ ہوپ ہی نہیں، آگے اسکیلیٹن کوسٹ پر دھند، طوفان اور چٹانی ساحل نے سینکڑوں شپس کو تباہ کیا ہے۔ پھر آتا ہے موزمبیق چینل، جہاں طوفانی ہوائیں شپس کو کاغذ کی طرح اڑا دیتی ہیں۔ اگر کوئی کپتان لہروں اور طوفانوں سے بچ بھی نکلے تو آگے خطرہ ہے پائریٹس کا۔ پہلے صومالیہ کے قریب یہ مسئلہ شدید تھا۔ 2011 میں صرف قزاقی کی وجہ سے عالمی معیشت کو $7 بلین کا نقصان ہوا تھا۔ اب نائجیریا کے قریب موجود گلف آف گنی دنیا کا سب سے خطرناک سمندری زون بن چکا ہے۔ 2020 میں دنیا بھر میں ہونے والی 135 کڈنیپنگز میں سے 130 صرف اسی علاقے میں ہوئیں۔ آج یہ سمندری راستہ صرف تجارت کے لیے اہم نہیں بلکہ یہ ملٹری پاور گیم کا حصہ بن چکا ہے۔ امریکہ، چین، یورپ، بھارت سب کی نیویز یہاں گشت کر رہی ہیں۔ جبوٹی میں کئی فورن بیسز موجود ہیں جن میں چین کی بیس بھی شامل ہے۔ تو ناظرین، افریقہ کے نیچے سے گزرنے والا یہ سمندری راستہ ایک طرف دنیا کے لیے لازم ہے اور دوسری طرف انتہائی خطرناک۔ اسی لیے آج بھی زیادہ تر شپس سوئز کنال کو ترجیح دیتی ہیں، چاہے وہ راستہ لمبا ہو، مہنگا ہو، لیکن کیپ آف گڈ ہوپ سے زیادہ محفوظ ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ پر ہم آپ کے لیے ایسے ہی ریسرچ پر مبنی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔